السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. یہ گورا سکندر یہ قبر دارا، یہ گورا سکندر یہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. جناب صدر محفل، مہمانان گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور حاضرین اجلاس، آج میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس آئینہ اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کا چہرہ دیکھ سکیں گے. ان کے مستقبل کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا اور خود اپنے طئی فیصلہ کریں گے. حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اس مدت میں نہ معلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی قوموں نے اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا، چل بسی اور فنا ہو گئی. کتنی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے. یہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن جب حقیقی طاقت رکھنے والے فرمانروا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسے گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہیں رہی، ان کے وہ نقوش بھی باقی نہیں رہے جن پر ان کو ناز تھا. اسی نشے اقتدار میں سرمست ہو کر نمرود نے تمرد و سرکشی کی، ظلم و ستم اور کفر و عدوان کا ایک نیا باب شروع کیا. غریبوں کے خون سے نشاط کا ساغر احمری تیار ہونے لگا. بیاہ کی جھوپڑیاں اجاڑ کر شاہی مرسلہ تعمیر ہونے لگی. اور اس نے سوچا کہ میرے اقتدار کا کوئی خطرہ نہیں، قوت و طاقت میرے ادنا غلام ہے. لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا اور وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کا اصول سامنے آیا تو نمرود اتنا بھی حقیقت ہو کر مرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر اس پر مسلط کیا اور اس ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی حکومت کی نقوش بھی باقی نہ رہی. سامعین کرام، واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اس اسٹیج پر کتنے ہی جبابرہ، نماردہ، فرائنہ، اکاسرہ، قیاسرہ آئے اور اپنے اپنے وقت میں ایسے کرشمے دکھائے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. اور دنیا نے یقین بھی کر لیا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، وقت کا دیوتا ان پر مہربان ہے. اب یہ طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان کے اقتدار کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب اس قوم میں اوصاف جہانبانی ختم ہو گئے، حکمرانی نے ان کے ذہن و دماغ کو عجب و غرور کی گندگی سے سڑا دیا. رقص و سرود، انانیت اور ظلم و ستم، خدا سے سرکشی و بغاوت ان کا شیوہ بن گیا تو صدیوں کی اس مستحکم عمارت کو تہ خاک کر دیا. شوکت عظمت کے اس مضبوط قلعے کو اس طرح اکھاڑ پھینکا کہ دنیا میں ان کا نام لیوا تک نہ رہا. ان کا جلال و جرأت، شاہانہ اقتدار اور حاکمانہ قوت و سطوت صف ہستی سے ناپید ہو گئے. محترم حضرات، چھٹی صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے قوم اٹھی جس سے بہت تھوڑے سے وقت میں قیصر و کسریٰ کے فرق چوڑا دیے، رومن امپائر کا ختم کر دیا، ایرانی تمدن و تہذیب کو بدل ڈالا. ایک عظیم خطے کے کلچر و ثقافت کو اسلامی کلچر و ثقافت میں تبدیل کر دیا. دنیا نے اس ثقافت اور اس عظیم انقلاب میں امن و آشتی، انسانی اقدار و قیم اور حکمرانی و جہانبانی کے اوصاف دیکھے. ان میں زبردست اخلاقی قوت، روحانی طاقت اور انسانیت کی تعمیر کا جذبہ پایا. نہیں بلکہ ان کے کشکول میں ایک لائحہ عمل، ایک ضابطۂ حیات اور انسانی زندگی کے ایسے اصول پائے جو ہر تغیر پذیر زمانے کا ساتھ دے سکتے. انہیں جہاں منصب سے واسطہ، نہ اقتدار و سرے کی تمنا. ان کا مقصد صرف اور صرف مخلوق کی خالق سے معرفت کرانا تھا، بندوں کو خدا سے ملانا تھا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرنا تھا.
لیکن جب یہ قوم بھی ان اصولوں سے منحرف ہو گئی، وہ تعمیر انسانیت کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ اقدار و قیم، وہ اخلاق و افکار ان کے زندگی سے نکل گئے، ان کے قلب و نظر میں وہ جذب و مستی کی کیفیت ختم ہو گئی، تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کا نام بھی زوال پذیر قوموں کی فہرست میں آنے لگا۔ غمگسار ملت حضرت اقبال مرحوم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کافتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کافتے تھے، کھویا گیا تیرا وہ جذب قلندرانہ۔ حضرات محترم، دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے وہ شروع میں بہت کمزور و گمنام تھی، دیکھنے والوں کو گمان ہوتا تھا کہ ان کا ستارہ قسمت کبھی نہ چمکے گا، ان کا آفتاب اقبال کبھی طلوع نہ ہوگا، مگر صبر استقلال اور تدبیر و حکمت نے یہ اندازے غلط ٹھہرا دیے اور وہ کمزور و ناتواں بے سہارا قومیں ترقی کے بام عروج پر پہنچ گئی، کامرانی کی ان بلندیوں تک پہنچ گئی جس کی وہ آرزومند تھی۔ بھلا کسے یقین تھا کہ اس جزیرے عرب، اس بے آب و گیا سنسان سارا سے نور و معرفت کے چشمے ابلیں گے، روحانی ارتقاء اور سیاسی رسوخ کی بدولت دنیا کی عظیم ترین سلطنتیں اس کے آگے سر نگو ہوں گی۔ کسے گمان تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شفقت و دل سوزی کے پڑھ کر رقت و نرمی کے مظہر بغاوتوں کے ہجوم میں ہوں گے، اس کے باوجود وہ ایک ہی دن میں 11 لشکر روانہ کر سکیں گے جو باغیوں کی تعدیب، بددماغوں کی تنبیہ، سرکشوں کی سرزنش اور ابتداعت پسندوں کی سرکوبی کریں گے۔ حضرات محترم، جن قوموں میں یہ پناہ حوصلہ ہوتا ہے، ان کے عزائم جمع ہوتے ہیں، وہ قوم سدا ترقی کرتی ہے، اور جب اس کے مقاصد پاکیزہ، اس کے اصول بھی جامع اور ضابطۂ حیات بھی بلند و آسمودہ ہو، وہ قوم کیسے ترقی نہ کرے، وہ قوم کیسے بام عروج پر نہ پہنچے۔ لیکن جب یہ پاکیزہ مقاصد، یہ اصول، یہ بلند دستور اور عزائم جمع نہ رہے تو وہ قوم فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور یہ دستور خداوندی اپنا کرشمہ دکھا دیتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حضرات، آج ہم اپنے اندر نور سحر، آب گوہر اور عزم جو پیدا کرے، بلند مقاصد میں اپنا سب کچھ قربان کر دے تاکہ ہم سدا ترقی پذیر رہیں، ہمیں ہر مقام پر فتح و کامرانی ہو، اور یہ دعا کریں کہ ضمیر لالہ ہمیں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالہ ہمیں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ ہمارا توفیق اللہ۔